السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آل جابس پیپر پریپریشن۔ تو امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اپنے گھر بار میں جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ اور تو آج کا جو میرا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا جنرل نالج کا، جس میں ہم ڈسکس کریں گے جغرافیہ، ورلڈ جغرافی کو ڈسکس کریں گے، اور پاکستان کے کچھ افیئرس ڈسکس کریں گے، اور امپورٹنٹ جتنے کوسچنس ہیں جیسے میں نے کل آپ کے ساتھ ان ڈیٹیل شیئر کیے تھے، تو آج بھی میں آپ سے شیئر کروں گی۔ جو جتنے بھی امپورٹنٹ کوسچنز ہوتے ہیں یہ اکیڈمیز میں، یہ اتنی تھاؤزنڈس کی جو بکس ہوتی ہیں، ان بکس کو پرچیز کر کے ان میں سے جو ہے نوٹس بنائے جاتے ہیں، دین PDF وغیرہ جو ہے بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ کوسچن ایسے کوئی عام نہیں ہوتے، ان کو سیکھنے کے لیے موسٹلی 10,000 پر منتھ جو ہے وہ ہمیں فیس پے کرنی پڑتی ہے، اور آپ لوگ تو اتنے آسان مطلب یہ نہیں ہوتے کہ ہمیں کہیں سے بھی جو ہے وہ مٹیریل مل جائے اور ہم آپ لوگوں سے شیئر کر دیں۔ تو آپ لوگ جو ہے ان کو ضرور یاد کیا کریں، اپنے نوٹس بنایا کریں، چاہے آپ کسی بھی پیپر کی جو ہے وہ پریپریشن کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز آپ کو اگر یاد کرنی ہے آپ نے، چاہے وہ 1 لائنر کوسچن ہی ہے، وہ آپ جب تک اس کو رائٹ نہیں کریں گے وہ آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ جتنے میں آپ لوگوں سے کوسچن شیئر کرتی ہوں ان کو آپ لوگ ایک اپنے رجسٹر پہ جو ہے وہ رائٹ کیا کریں، نوٹس بنایا کریں، اور اس کے بعد ان کو ہر 3 ڈیز 4 ڈیز میں جو ہے وہ ریوائز کیا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی جو شارٹ ٹرم سے لانگ ٹرم میموری ہے اس میں اسٹور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے میرا چینل جو ہے وہ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو جو میری ویڈیوز ہے اور جو جنرل نالج کے کوسچنز ہیں وہ کیسی لگی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اپنا جو لیکچر ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج ہم ڈسکس کریں گے اسلامیات کو، ٹھیک ہے۔ اس کے جو 4 کوسچنز ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گی۔ زیادہ کوسچن میں آپ لوگوں سے اس لیے شیئر نہیں کرتی چونکہ آپ لوگوں کو پھر یاد کرنے میں مشکل ہوگی، ٹھیک ہے۔ میں اتنا ہی شیئر کرتی ہوں جتنا آپ لوگ کم از کم 20 to 25 منٹس یا 30 منٹس میں آپ لوگ یاد کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا سوال ہے، بنو امیہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ کون تھا؟ دارالخلافہ تھا دمشق۔ بنو عباس کے دور میں دارالخلافت میں اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ بغداد تھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح جب پاکستان بنا تو اس کا پہلا دارالخلافہ جو تھا وہ کون تھا، دوسرا، اور پھر آخر پہ جو ہے وہ اسلام آباد کو جو ہے وہ پاکستان کا دارالحکومت یعنی کیپٹل بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب وقت بدلتا ہے تو ان کے جو دارالخلافہ ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کیا جو تخت و تاج ہے وہ بھی بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ، یہ جو آج کل آپ لوگ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں ارطغرل غازی یا عثمان، یہ اس کی بات ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کا دارالحکومت جو تھا وہ تھا قسطنطنیہ، استنبول ترکی کا ایک شہر ہے جس کا پرانا نام قسطنطنیہ تھا، ٹھیک ہے۔ فاطمی دور خلافت میں اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ تھا قاہرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے آج کے امپورٹنٹ IST کے کوسچن۔ اس کے بعد ہم اپنے نیکسٹ جو ہے پارٹ 2 اس پہ چلتے ہیں۔ تو جو نیکسٹ ہمارا ہوگا وہ ہوگا ورلڈ جغرافی، ٹھیک ہے، زمین کا حجم، سائز آف دا ارتھ۔ پولر ڈیمیٹر یعنی قطبی قطر میں ہے 7,899.83، یعنی کہ 12,714,000 مربع کلومیٹر۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ رہتا ہے استوائی قطر، یعنی کہ زمین کی جو ہے وہ 4 جو ہے وہ لہریں ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جو حجم ہے وہ ہوگا تو جو دوسری ہے وہ استوائی قطر جس میں ہوگا 7926.41 مربع میل، اور لاسٹ ہے پولر سرکمفرنس جو ہے قطبی محیط، اس کا ہے 24,859.28 مربع میل، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ میل ہے کے ساتھ اس کے ساتھ جو لکھا ہوا ہے وہ کلو میٹر کے حساب سے ہے، ٹھیک ہے۔ 1 میل کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے، 2 میل یا 3 میل، اس طرح، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا تھا ہمارے پاس استوائی محیط، یعنی کہ 24,901.55 مربع میل۔ اس کے بعد ان کی کلو میٹرز کی بات کریں تو جو دوسری لہر ہے استوائی قطر اس میں ہے 12,757,000 مربع کلو میٹر، اور قطبی محیط میں مربع کلو میٹر کتنے ہیں 40,007.860، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے استوائی محیط، اس میں ہے 40,057.017 مربع کلو میٹر۔ اس کے بعد ساتھ میں آپ سے تھوڑا سا شیئر کروں گی اردو کا 1 پیپر کے MCQs، ٹھیک ہے۔ اور قومی شاعر کسے کہتے ہیں، چکبست کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ورلڈ کا جو قومی شاعر ہے اسے۔ عوامی شاعر کہتے ہیں نذیر اکبر آبادی، باغی شاعر کہتے ہیں کیفی اعظم،
اور پہلوان شاعر کہتے ہیں شیخ امام بخش ناسک، انہوں نے دہلی میں جو ہے تحریک اصلاح زبان کی تحریک بھی چلائی تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد اردو کا صوفی شاعر کہتے ہیں خواجہ میر درد، اردو کا والٹر اسکاٹ عبدالحلیم شرر، اور اردو کا چوسر ہم کہتے ہیں ولی دکنی. اور آخری جو ہمارا لاسٹ کوشچن ہے وہ ہے اردو شاعری کا خیام، یعنی کہ عمر خیام جو ہے وہ سعودی عرب سے ان کا تعلق ہے اور وہ انہوں نے ربائی لکھی، ٹھیک ہے. تو اردو شاعری کا عمر خیام کہتے ہیں ریاض خیر آبادی کو. اس کے بعد میں تھوڑا سا آپ سے شیئر کروں گی بلے شاہ، ٹھیک ہے، کی پیدائش اور ان کی وفات کے متعلق. ان کی پیدائش ہوئی تھی 1680 میں اور ان کی جو وفات تھی وہ ہوئی تھی 1757 میں، ٹھیک ہے. اور ان کا جو اصل نام تھا وہ تھا سید محمد عبداللہ شاہ، ان کا اصل نام تھا، اور ان کا تخلص جو تھا وہ بلے شاہ، یعنی یہ بلے شاہ تخلص کرتے تھے. انہوں کی پیدائش بہاول پور قصبے اچ گیلانی ہے، اچ گیلانی ایک قصبہ ہے اور اس کا ایک علاقہ ہے اچ شریف، وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی، ٹھیک ہے. اور ان کا سلسلہ نسب اگر دیکھیں ہم تو شیخ عبد القادر گیلانی، ایک ہے شیخ عبد القادر جیلانی وہ اور ہے، لیکن جو یہ ہے شیخ عبد القادر گیلانی یہ اور ہے، یہ ان کا جو سلسلہ نسب ہے یہ ان سے ملتا ہے. اور ان کے والد کا نام کیسی سید سخی شاہ محمد ان کے والد کا نام تھا. اور مڈلی تعلیم کا مطلب ہوتا ہے ابتدائی تعلیم، یعنی کہ جس طرح ہم ابتدائی تعلیم میں کچھ بچوں کو جو ہے وہ مدرسے وغیرہ بھیجتے ہیں، تو اس ٹھیک ہے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں اپنے والدین سے حاصل کی، نہیں اپنی والد سے. اس وقت کے جو لوگ تھے وہ اپنے ابتدائی تعلیم اپنے والدین سے حاصل کرتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ 3.5 سال کا بچہ ہے اور آپ نے اس کی انگلی پکڑی ہے، روتا ہوا ہے اور آپ اسے اسکول چھوڑیں تو ہے. یہ جو ہمارے ملک میں ظلم کیا رہا تھا یہ بہت ہی غلط ہے. کم از کم بچہ 7 سال کا ہو تو ہی اسے جو ہے وہ پڑھنے کے لیے مطلب مدرسے یا اسکول میں داخل کروانا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے والد کی جو ذاتی وجوہات تھی، مطلب وہ ان کی وجوہات کی بنا پر انہوں نے اچ شریف کو چھوڑا اور ان کو چھوڑ کے ملک وال ایک علاقہ تھا وہاں یہ انہوں نے ہجرت کی، ٹھیک ہے. اور پھر والد کی وفات ہو گئی ان کی، تو والد کی وفات کے بعد ضلع قصور دے ایک پنڈ مطلب گاؤں، ٹھیک ہے، پانڈو یہ ان کا گاؤں کا نام تھا، وہاں پر یہ ان کی رہائش ہوئی. پھر مسجد کے امام بنے، یعنی امام مسجد تھے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے دینی تعلیم کس سے حاصل کی؟ جیسے آج کل ہم کہیں کہ اسکول ایجوکیشن ہم نے کہاں سے حاصل کی، ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، ٹھیک ہے. اسی طرح دینی تعلیم بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. دینی تعلیم جو تھی حضرت حافظ مخدوم غلام مرتضیٰ قصوری سے انہوں نے روحانی اپنی دینی تعلیم حاصل کی، ٹھیک ہے. اور حضرت شاہ عنایت قادری جو تھے وہ ان کے مرشد تھے، انہوں نے مطلب ان کا ہاتھ پکڑا تھا اور پھر ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ تھی حضرت بلے شاہ کے متعلق، بابا بلے شاہ کے متعلق کچھ اہم معلومات جو کہ تقریباً پیپرز میں جو ہے وہ آپ سے پوچھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ان کا قادر سلسلہ سے مطلب پیروکار تھے، ٹھیک ہے. جلالی طبیعت کے مالک ہندے نے، یعنی کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مطلب جلالی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، تو یہ اتنی زیادہ جلال کے مالک تھے وہ نہیں تھے. بلے شاہ کی اگر ہم شاعری کی بات کریں تو کافی سی حرفی کہتے ہیں، یعنی ردیف سے جو شروع ہوتی ہے اسے اٹھوارا 12 ماہ دوہڑے تے مطلب دوڑے مائیے ٹپے جسے ہم لوگ پنجابی میں گاتے ہیں اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے مطلب یہ ان کا کلام جو ہے وہ ملتا ہے وچ کافی الگ ہوتی ہے، ایک تصنیف مطلب لکھی جاتی ہے. شاعری کی صنف ہوتی ہے سی حرفی اور ہوتی ہے اٹھوارا 12 ماہ دوڑے تے گھنٹہ جی شامل سن، ٹھیک ہے. بلے شاہ دی شاعری دا انداز جڑا ہے بے باک قسم کی بناوٹ تو پاک سی، یعنی کہ انہوں نے کسی چیز کو سامنے رکھ کر شاعری نہیں کی جیسے لوگ اپنے پیر و مرشد پہ شاعری کرتے، ٹھیک ہے. مطلب انہوں نے اپنے حقیقت کو جو ہے وہ موضوع بنایا. اور ان کی وفات کے بعد آپ کو دفنایا گیا تھا قصور میں، ٹھیک ہے. اور ہر سال جو ہے 52 مطلب بھادو جو مہینہ ہوتا ہے ہمارا پنجابی کا، اس کے مہینے میں ان کا جو عرس ہے وہ منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھی کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی پاکستان کے مطلب جتنے بھی بزرگ تھے ان کے متعلق یا اردو کے حوالے سے، پاکستان کی جغرافی کے حوالے سے، ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ آپ کو جو ہے یہ بہت اچھا لگا ہوگا اور بہت ہی آسان سے کوشچنز ہیں، آپ کو سمجھاتے بلکہ یہ مجھے بھی یاد ہو گئے ہیں. تو اور اگر اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اپنے پیاروں کا. اللہ حافظ.